العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزي أن يمسح بعض رأسه؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. وبه قال حدثنا عبد الله قال رحمہ اللہ تعالی: باب مسح الرأس كله. کل میں نے عرض کر دیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک بھی، ان کے ہاں پورے سر کا مسح فرض ہے، کل آپ سن چکے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں 3 بال کافی ہیں، اقل ما یطلق علیہ، اور ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ربع راس جو ہے وہ فرض ہے، ربع راس جو ہے فرض ہے۔ اور کل میں یہی بات کر رہا تھا، اور وہ حضرت سیدی تشریف لے آئے، اللہ ان کو سلامت رکھے اس کے عطا کے ساتھ۔ یار یہ تو ویسے بھی مجھ سے نہیں کام ہو رہا، یہ تو میں یوں پکڑ کے بیٹھتا ہوں۔ تو وہ یہ میں عرض کرنا تھا کہ یاد ہوگا آپ کو، میں نے کہا پیارے زلفوں والے زلفوں کی قربانی دے دینا، یہی کہا تھا نا، یہی کو بعض لوگ آتے ہیں اور وہ ہر بات میں سہولت ڈھونڈتے ہیں، ہر بات میں کہتے ہیں کہ اس امام کے پاس جائز ہے، اس کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ ہم عمل کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم جو ہے نا کیا ہے۔ اچھا بھائی میرے ساتھ رہیں، چھوڑ دے میرے ساتھ، کیونکہ ان کا عقل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مسئلہ بتایا جائے، اس کو دلیل عقلی بتائی جائے، عقل کی۔ بولتا اچھا بھائی اگر تم فلانا خاصا بیمار ہو تو 4 ڈاکٹروں کا سر میں درد ہے، بسکوپان بھی لے لو، پیناڈول بھی لے لو، اسپرین بھی لے لو، اور 4 ڈاکٹروں کا کسی ایک کا علاج کرا دو، دیکھو کتنی دیر کے بعد تمہاری میت اٹھے گی۔ اور کہو جی 4 ڈاکٹر جو ہیں، 5 ڈاکٹر تو سب ہیں، اسپیشلسٹ تو سب ہیں۔ اللہ کے بندے ایک ہی تحقیق چلے گی، یہ تو اپنی نفس کی خواہش ہے کہ بھئی جہاں سہولت ملے جہاں سہولت ملے۔ اس میں بہت لطیف ہے، میں مجاہدہ نہیں سنا تھا، تو میاں بالوں کی قربانی دے دیا کرو، آپ سمجھ کر کی دعا
مبارک اللہ کی یہاں مستجاب ہے. اللہم ارحم المحلقین. قالوا والمقصرین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہم ارحم المحلقین. قالوا والمقصرین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہم ارحم المحلقین. قالوا والمقصرین یا رسول اللہ. ایک روایت میں 3 دفعہ، اس میں چوتھے بار آپ نے فرمایا والمقصرین. ہمارے ہاں ربع راس کا حلق کرانا فرض ہے، واجب ہے، واجب ہے، اور ہم اسی سے لیتے ہیں کہ ربع راس کا مسئلہ فرض ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاں جو عجیب بات ہے، وہ چھوٹی سی یہاں نٹے کٹا دیتے ہیں. نٹے کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی سی بات یوں کٹا دیے، تھوڑی سی جی وہ جو ہے نا لوگ کرا رہے تھے، میں نے کرا لیا. اللہ کے بندے تو احرام سے نکلا ہی نہیں. محظورات احرام کا اگر تم نے ارتکاب کیا ہے تو تم پہ دم پڑ جائے گا. جب تک ربع راس پورا جو ہے نا ربع راس نہیں کراؤ گے احرام سے باہر نہیں نکلو گے. تو خیر یہ ضمن میں بات جو ہے نا وہ آ گئی. تو قال ابن المسیب المرأة بمنزل الرجل، یہی ہے نا، عورت کا حکم بھی یہی ہے مرد کے حکم میں. کیونکہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے وہاں آمنات نہیں ہے، آمنوا میں عورتیں بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں. قال یمسح علی رأسها، یعنی سارے سر پہ، اس لیے کہ وہ اسی کے حکم میں ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا بعض سر کا مسح کافی ہو جائے گا؟ تو انہوں نے دلیل پکڑی، احتجا، دلیل پکڑی، دلیل لی بحدیث عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہی وہ جو ہے نا یہ متصل آ رہی ہے، یہ حدیث متصل. نعم. قال حدثنا عبداللہ بن یوسف. یہ پڑھا یا نہیں؟ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. أقبل بهما وأدبر میں نے آپ کو ٹوپی اتار کے جو ہے نا دکھایا تھا، اور پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ نہیں یا تو یہ 3 انگلی ملا لیں، بنسر خشتا، اور اس کو جو ہے نا ابہام اور اس کو چھوڑ دیں، یا پھر ان کو ملا لیں، یا ان کو ملا لیں اور باقی ان کو 2 چھوڑ دیں. کیونکہ یہ اگر استعمال ہو گئی تو یہ جو ہے نا کانوں میں کانوں کا مسئلہ اور جو ہے نا وہ اس کا کیا بنے گا. وہ میں نے آپ کو جو ہے نا عملی طور پہ جو ہے نا عرض کر دیا تھا. اقبل بہما وادبرا، تو انہوں نے بدایت جو ہے نا سر کے ابتدا سے شروع کی تھی، حتیٰ ذهب بہما الی قفاہ، یہ کفا تک لے گئے. پتہ نہیں کفا کو اردو میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ بدھی تک لے گئے. کالا ثم ردہما الی المکان الذی بدا منہ، میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیونکہ یوں ایسے چلا گیا. پھر یہ ہتھیلیاں جو تھی یہ استعمال نہیں ہوئی تھی، ہتھیلیاں استعمال نہیں ہو رہی تھی. میرے پاس 4 آنکھیں ہیں، چولتے والوں سے جا کر پوچھ ہوتا ہے بس جی، اس لیے آپ ہنسے ہیں تو میں نے دیکھا، تو دیکھ ادھر رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا. اچھا جی، تو
میاں میرا انشراء صدر چلا جاتا ہے، تمہارا نقصان ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ مجھے پھر یہاں سے جاتا ہوں چیزیں یاد آتی ہیں، میں نے کہا یہ تو میں نے بیان ہی نہیں کی۔ ہاں انشاءاللہ عمرہ کر کے آ جاؤں پھر انشاءاللہ مزید جو ہے نا، تو یہ جو ہے نا ان کو پھر اس کو وہاں سے پھر رد کیا، پھر وہاں سے رد کیا۔ نعم ثم غسل رجليه. نعم، یہ غسل رجلہ پتہ نہیں، یہ جو ہے حدیث جو ہے نا میرے خیال میں، حالانکہ ان کے کتابوں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، قم میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، نجف میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں موجود ہے۔ جی نعم۔ باب غسل الرجلين الى الكعبين وبه قال کعبین، گھٹنے، ٹخنے کہتے ہیں، گھٹنے، یہ ٹخنے، اچھا گھٹنے تو یہ ہے رکبہ ہے، صح صح، تو یہ ٹخنے، انشاءاللہ سیکھ جاؤں گا آپ کی جو ہے ٹخنے تک۔ نعم۔ وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهيد عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء فدعا بطور، دعا یہاں کس کا معنی ہے؟ طلب کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ بطور، یہ برتن ہوتے تھے پہلے، طور جو ہے نا وہ پہلے پتل کے آیا کرتے تھے، پتہ نہیں آپ نے پتل نہیں دیکھا، آپ نے تو اسٹیل دیکھی ہے یا شیشہ یا پلاسٹک دیکھا ہے، جس میں 100% بیماری ہے پلاسٹک میں، تو یہ پتل کا ہوتا تھا۔ پتل کے برتن دیکھے نہیں دیکھے؟ ہاں بعض یہ جو گجرا والے گجرات کے قریب رہتے ہیں انہوں نے دیکھے ہوں گے، پہلے وہاں بھی بنتے تھے، پتل دیکھ رہے ہیں، اس میں بیماری نہیں ہوتی، مٹی کے برتن میں بھی اور پتل کے برتن میں کسی قسم کے کوئی جو ہے نا کہ وائرس وغیرہ نہیں ہوتا۔ جی قال فدعا بطور، کہاں گیا؟ ہاں نعم، انہوں نے طلب فرمایا، یہ چھوٹا سا برتن ہوتا ہے پیالے کی طرح، پتل کا بھی ہوتا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے نا کیا نام ہے پتھر کا بھی، پتھر کے برتن میں بھی کوئی وائرس نہیں ہوتا، پتھر کے برتن میں، کیونکہ پتھر کے برتن میں نحت ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُرْهَانَ، دیکھنا ہے تو مدائن صالح السلام جا کے دیکھ، جیسے یہ سرنگیں آپ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، ایک تو ہے نا بنانا، ایک یہ ہے پتھر سے وہ یوں کر کے، اس میں ترکی بڑے ماہر ہے، تو نحت اسے کہتے ہیں، یہ پتھر کا جو برتن ہے، یہ گلاس جو ہے نا پتھر اتنا، اس میں نحت کر کے، پتہ نہیں اب نحت کیا کرے گا، کچھ رچنا جی، تراشنا، تراش تو یہ ہوتا تھا نا جی کلمہ بنا دیا، رچنا یا چلو تراشنا، تو طور جو ہے نا وہ پتھر کا بھی ہوتا تھا، پتل کا بھی ہوتا تھا۔ نعم فتوضا منہ، اور انہوں نے وضو فرمایا، لأجلہم، ان کے لیے، اس لیے کہ وضو علی الوضو ہمارے ہاں لقربت باعث ثواب ہے، باقیوں کے ہاں یہ فضول خرچی ہے، گناہ ہوگا۔ وضو علی الوضو لقربت ہمارے ہاں ہے، ہمارے آدمی نے وضو کیا ہوا ہے 2-3 گھنٹے ہو گئے، اب وہ چاہتا ہے میری نشاط جو ہے نا پھر لوٹ آئے پہلی طرح، کچھ اونگ آ رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، تو وضو علی الوضو لقربت ہمارے ہاں ہے نا، تو ان کی وجہ سے ان کو سکھانے کے لیے انہوں نے وضو فرمایا۔ جی فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأدفع على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات۔ نعم 3 غرفات جو ہے نا، تو اس پہ انہوں نے جو ہے نا وہ مضمضہ بھی ثلاثاً اور استنشاق بھی ثلاثاً۔ نعم ثم أدخل يده وہ ظاہر ہے جو پہلے وہ جو ہے نا امام ترمذی کے ہاں بھی ہے، وہ یہ مضمضہ ثلاثاً واستنشق ثلاثاً، امام ترمذی رحمہ اللہ کے ہاں روایت میں بھی ہے۔ نعم ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم أغسل رجليه إلى الكعبين۔ غسل، نعم
باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله باب فضل وضو، باب استعمال فضل وضوء الناس. جو پانی بچ گیا، جو پانی بچ گیا، ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے. دوسرا، پانی استعمال شدہ. ایک لوٹے میں آپ کے پاس پانی ہے، سمجھ نہیں آ رہا بات کو. ایک لوٹے میں آپ کے پاس پانی ہے، یا اس میں جو ہے نا کسی اور برتن میں ہے، آپ نے ہاتھ سے نکال کے وضو کیا. اب اس میں آدھا آپ نے استعمال کر دیا، ہاں، باقی جو ہے نا کہ ہم نے وہ بچ گیا. کیونکہ وضو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسراف نہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو فرماتے تھے. میں بھول گیا، میرے پاس مد ہے یہاں پاکستان میں لائے تھے، تو مد جو ہے نا وہ آپ کو دکھاؤں گا. مد کی ربع ہوتا ہے تقریباً. اور تروش جو ہوتا تھا، غسل جو ہوتا تھا، وہ سا، ایک سا جائے صاد الف عین، یہ 4 مد کا ہوتا ہے. کتنی؟ 4 مد. یہ تقریباً 3 کلو بنتا ہے، تقریباً 3 کلو بنتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اگر پانی بچ گیا ہے تو وہ وہی فضل وضو، یہ جو ہے نا وضو الناس، وضو یا تو بچا ہوا برتن میں پانی، یا استعمال شدہ. بعض کا قطرات جو ہے نا وہ بھی وہ جمع، جہاں پانی کا قاصد ہے قطرات جمع کر لیتے ہیں، یا پھر دونوں نا. وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أهله أن يتوضأوا بفضل سواكهم. وبه قال فی حدث فضل سواکہ، سواک ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو نرم کرنے کے لیے، نرم پانی میں یوں گلاس میں ڈال کے مسواک کر دیں، پھر نکال کے پھر یوں برتن میں اور اس میں جو ہے نا. اب یہ وہ ہو گیا کہ کیونکہ وہ منہ میں استعمال ہو چکا ہوتا ہے، پہلے استعمال کیا تو منہ کا لعاب تو تھوک نہیں، بساک نہیں. بساک اور ہے، لعاب اور ہے. بساک جو ہے نا یہ نیچے پھپڑوں سے نکلتی ہے. لعاب جو ہے نا یہ اگر نہ ہوتا تو ہمارا کھانا ہی ایسا نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا جو ہے نا کرم فرمایا ہے کہ جب ہم چباتے ہیں تو اس میں ہمارا لعاب جو ہے نا وہ مل کر پھر معدے میں جاتا ہے. اس سے جو ہے کیا نام ہے، معدہ اس کو قبول فرماتا ہے، قبول کرتا ہے. تو وہ جب انہوں نے یوں مسواک کر کے یوں ڈالا، مسواک کر کے پھر نکالا پھر ڈالا، نہ یہ اس کا معنی ہے. نہ وبه قال حدث یعنی اہلہ، انہوں نے اپنے بیوی اپنے بچے کہا کہ ان یتوضؤوا بفضل سواکہ، جو اس برتن میں جس میں پانی تھا اور میں نے اس میں ڈبویا 2-3 دفعہ سواک کو. نہ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال اور حدثنا محاورتاً سواک کا معنی وضو بھی لے سکتے. نہ وضو کا بنا بچا ہوا، نہ وضو ہو جائے، قال کیونکہ سواک وہ جو ہے نا وہ تھا بھی وضو کے لیے. نہ قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. بالحاجرت، دوپہر کے وقت. حاجرہ اس لیے کہتے ہیں کہ سخت گرمی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں باہر نکلنا. وَهَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، وَهَجُرْهُمْ. اور اسی طرح مہاجر کو مہاجر اس لیے کہتے ہیں وہ اپنا وطن، زمینی جائیداد سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے جو ہے نکل جاتا ہے، اللہ کے لیے نکل جاتا ہے. تو حجر کا معنی جو ہے نا وہ چھوڑنا ہے. تو وہ دوپہر کے وقت، اس کا معنی دوپہر ہے، اس کو حاجر اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ باہر نکلنا گرمی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے. نعم. فأتي بوضوء بفتح الواو بمعنى الماء، وہ لایا گیا ان کے لیے پانی. جی. فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فتمسحون سبحان اللہ.
یہ کیسر کسرا اور ادھر نجر سب کو جو ہے نا یہ رپورٹیں ان کے جاسوسوں نے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ فدائی ہیں اور محبت کی حدیں کو بھی آگے بڑھ چکے ہیں. محبت کی حدوں کو بھی آپ کہیں گے کیسے آگے بڑھ گئے؟ جس کو آپ سر نے احتجام کے بعد اپنا خون مبارک دیا تھا، ہاں اس نے پی لیا تھا. تو آپ سر جب وضو فرماتے تھے تو ایک دوسرے سے سبقت لے کر آپ وسلم کا وضو مبارک کے جو رطوبت ہوتی تھی، جو قطرے آتے تھے، ان کو لے کر اپنے چہروں پہ منہ پہ ملاتے مسابقت میں. جی یأخذون اور ایک اجل یتزاحمون یزاحمون مزاحمت یعنی وہ جسے رش آپ کے معنی محاورتاً دھکم پیر ہو جائے، دھکم کر سکتے ہیں، پتہ نہیں جو ہے نا وہ مزاحمہ کا معنی جو ہے مزاحمہ کا معنی خود بار کتائی نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں جو ہے نا دھکم پیر جی من وضو ہی آپ کے جی وضو کے پانی سے فیتمسحون به فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین والعصر رکعتین. اس لیے کہ یہ حالت جو ہے نا سفر کی تھی، ظہر رکعتین والعصر رکعتین. نعم. وبین یدیہ عنزہ وبین یدیہ عنزہ، آپ کے سامنے عنزہ تھا، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اسے برچھا اس وقت آپ نے معنی بتایا تھا. لکڑی کا جو ہے نا ڈنڈا ہوتا ہے اور آخر میں لوہا لگا ہوتا ہے آخر میں. تو وہ اس کے میں نے وہ کام سب جو ہے نا جو 4-5 مسئلے تھی وہ بتائی تھی. ایک تو یہ ہے کہ وہ سترہ بدا دیتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نا تو آگے یوں زمین میں گاڑ دیا، زمین میں گاڑ دیا تو سترہ ہو گیا. اور میاں مرور بین ید المصلی بہت بڑا گناہ ہے. ایسی گزرنا جو ہے نا لو یقف 40 خیرا لہ من ان یمر. اور پھر ایک روایت میں ہے کہ فإن ابا مفہوم حدیث کا فلیقاتلہ او فلیدافعہ فإنہ شیطان، یہ مفہوم ایک حدیث کا. اس کو فیمنعہ فإن ابا فلیقاتلہ فإنہ شیطان. تو اس لیے اور بعض لوگ ہمارے یہاں سے جاتے ہیں وہ اپنا مسئلہ نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں جائز ہے، حرمین شریف میں جائز. اچھا پیارے یہ حدیثیں جو بیان کی گئی تھی لو یقف 40 خیرا لہ من ان یمر، یہ تمہارے یہاں اسلام آباد میں کہی گئی تھی یا فرانس اور جو ہے نا بلجیم میں کہی گئی؟ اللہ کے بندے جیسے اوقات مکروہہ کا یہی کہتے ہیں. اچھا یہ حدیث باہر بیان ہو کوئی صحابہ نے باہر سنی تھی نا اللہ کے بندے. تو اس لیے جو ہے نا عنزہ جو ہے نا وہ بطور سترہ کے تھا، بطور. اور نماز پڑھنے والا بھی خیال کیا کرے، یہ نہیں کہ راستے میں کھڑے ہو جائے. بھائی کسی عمود کو تم سترہ بنا دو، کسی دولاب کو سترہ بنا دو، اور اگر جو ہے نا یہ عنزہ ہے تو اس کو گاڑ کے سترہ بنا دو. عنزہ جو ہے اور پھر جو ہے وحوشات جو جانور ہیں ان کے لیے وقایا ہے. اور اگر آپ نے بیٹھنا ہے سنجے وغیرہ کے لیے بول کے لیے، زمین سخت ہے تو اور آپ کو یہ ہے کہ چھینٹے جو ہے واپس آئیں گے تو اس وقت بھی اس عنزہ سے جو ہے نا کھرچ کے زمین کو نرم کر دو. اور اسی طرح وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو فرمایا تھا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ وَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِهَا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ. جو ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے میں اس سے مشرق کا صرف جو ہے نا پھاڑتا ہوں. تو وَلِيَ مَعَارِبُ أُخْرَىٰ انہوں نے ذکر کیا تھا. تو اس کا معنی یہی ہے کہ بھائی یہ عنزہ کا برچھا ہم نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ ڈنڈا اور آگے دوہا لگا ہوا. نعم. وقال ابو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء وہی پیالہ ہو گیا بقدح، اور اس میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. نعم. فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال له ومج فيه، یہ پانی کو منہ میں یہ
یہ پتہ نہیں کہ یعنی دوران کرا کے کیا کہیں گے، پانی منہ میں لے کر یہ دوران کرائے اس کو جو ہے نا پانی کو منہ میں نکلے نہیں غرارہ تو یار یہ حلق میں ہوتا ہے، یوں کرتا ہے ابالا گھمانا، ہاں گھمانا یہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، یہ لفظ ٹھیک ہے، گھمانا۔ تو اس میں جو ہے کیا نام ہے اپنا فمجہ ومجہ فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں پانی لے کر اسے گھما کے پھر نکالا جی، ثم قال لهم اور اشربا پھر وہ جو ہے نا منه برتن میں جی، ثم قال لهم اشربا منه وافرغا على وجوهكما تو ونحوركما. آگا ہو اشربا، تو یہ پانی مستعمل ہو گیا غرارے سے، غرارہ بتایا نا، نہیں وہ گھمانے کا، تو یہ جو ہے نا مستعمل ہو گیا، تو اس لیے، اور اگر یہ مستعمل جو ہے کیا نام ہے دلیل پیش کر رہے ہیں، اگر نہیں استعمال کی بات قابل، تو اگر طاہر نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا اس کو پی لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، اس سے انہوں نے استدلال کیا نا کہ یہ پانی مستعمل ہو گیا، یہ پانی، اب اگر یہ جو ہے نا اس میں اگر طاہر نہیں تھا تو پھر کیسے فرمایا گیا کہ اشربا نا وافرغا على وجوهكما اور ونحوركما. اپنے جو ہے نا جی، اور نحورکما جمع نحر جو ہے نا سینہ جو ہے جی نا، وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا. اس سے پیارے خلاصہ وہی ہوا کہ ماء مستعمل جو ہے برتن میں جو بچا ہوا ہے اس کے استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسی طرح ماء مستعمل کو مستعمل کرنا، استعمال کرنا اور دونوں کا نا۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. ہاں یہ اس کو شہادت حاصل ہوئی، محمود بن غیلان کو کیا ہوا، سعادت حاصل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک پانی میں ملا ہوا، لعاب مبارک پانی میں جو ان کے کنویں سے تھا نا، اور وہ غلام تھا، وہ غلام مانے جو ہے یہاں لطیفہ بھی ہے، اب نہیں سنا تھا میں لطیفہ ایک آگے، اچھا لطیفہ اس صورت میں سناتا ہوں، پہلے جن کے لیے سنا رہا ہوں ان کے لیے 3 دفعہ صورت اخلاص پڑھ کے سارے ثواب کر دو، نام پھر بتاؤں گا۔ میرے استاد حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کے پاس تفسیر پڑھی ہے، یا سوارے نور اللہ مرکز راجہ بازار میں، وہ وہاں تشریف لائے تو وہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا تقابل چل رہا تھا، دوسرے لوگوں سمجھ گئے، ان سے ان کا تقابل چل رہا تھا، تو حضرت سے جب بات ہوئی ان کی لائے تو انہوں نے کہا مسموک تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا میرا نام غلام اللہ ہے، قال انت ابن اللہ، هذا الاسم غیر صحیح لا يجوز، اور ایک تو لطیفہ سنا، وہ گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے رجسٹریشن ہوتی تھی سفر کرنے کے ٹکٹ کے لیے، اس کا نام تھا اللہ بخش، نام ہوتے ہیں نا وہاں مفرد، یہاں مرکب ہے وہاں مفرد ہے، وہ لے کے گیا اس کا وہ پاسپورٹ کیا اللہ بخش، استغفر اللہ، اس نے ضد کا میں نام لکھوں گا ہی نہیں، پھر جو ہے نا اسے جا کے بتایا میاں اس کا معنی ہے عطا اللہ، وہ کہنے لگا اللہ یعنی اللہ بن بخش نعوذ باللہ،
تو محمد احمد کو محمد بن احمد شمار کرتے ہیں. تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزی سے انہوں نے کہا اس اسم غلام اللہ. میں کہا نام ہی صحیح نا. اللہ یکون لی یا بلکن غلاما قال اللہ یکون لی غلاما ولم یمسسنی بشر ولم اکو. حالانکہ وہاں بھی ہے فالقا ذلوہ قال یا بشرا ہذا. سیدنا یوسف کو جب جو ہے نا کنویں میں ڈالا گیا تھا، بھائیوں نے مار کوٹ پیٹ کے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور وہ یہ وجات سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا. اب جب اس نے ڈول ڈالا تو نیچے تو سیدنا یوسف وہاں جو ہے نا موجود تھے، تو انہوں نے پکڑ لیا. تو اس نے پھر چیخ کے کہا یا بشرا ہذا غلام، اس لیے کہ بڑی قیمت ملے گی اس میں. حسن جو ہے ان کے پاس تھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھا. تو انہوں نے پھر خیر الحمدللہ الحمدللہ دوبارہ میں نے حضرت کو پھر بلوایا، پھر پوری تقریریں ہوئی، اور میرے پاس ان کا آخری خط زندگی کا، وہ یہاں دبئی امارات یہیں اس کے راستے سے آئے تھے، تو میرے پاس اب تک محفوظ ہے. انہوں نے مولانا احسان ان کے صاحبزادے مولانا حسین احمد، اب تو کئی سال ہو گئے رابطہ نہیں ہے. تو ان کو جو ہے میں نے کہا دیکھیں یہ میں نے کہا تم کو نہیں دوں گا، یہ میرے پاس جو ہے نا یہ میرے پاس تبرکن ہے نا. تو غلام بمانے کیا ہے یہاں لڑکا، یہ نہیں کہ بیٹا. یہ ہاں چلو لطیفہ سن لیا، اور یہ بھی آپ پتہ لگا کہ میں نے دورہ تفسیر وہاں پڑھا تھا، اور بھی گواہ ہوں. تو وہ مماتی نہیں تھے، میں خود گواہ ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں. سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا، ملتان میں جو کچھ ہوا تھا انہوں نے رجوع فرما لیا تھا. میں گواہ ہوں، میں خود گواہ ہوں. نعم. وقال عروة عن المسور وغيرهم يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. اس میں مبالغہ ہے، اتنا ازدحام کرتے تھے، اتنا ازدحام، اتنا رش کرتے تھے، ایک دوسرے سے جو ہے نا برکت لینے کے لیے سبقت کرتے تھے. نعم. قال وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. میری خالہ جو ہے، قال صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ ذهبت بی خالتی، میری خالہ جو ہے نا میری امی جان کی بہن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی. جی. فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واقع فمسح رأسي. واقع، اس میں ایک تو اس کا معنی مرض بھی ہے، ایک اس کا معنی جو ہے نا یہ ہے کہ اس پہ آنکھ آ گئی ہے. العین حق، العین حق. بعضوں کا آدمی کی جی نظر جو ہے اپنی بھی لگ جاتی ہے، اپنی بھی لگ جاتی ہے. اس لیے جو ہے نا جب چیز عجیب لگے گے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ پڑھ لیا کرو، ورنہ اس کا علاج بھی ہے، اس کا وضو کرا کے اس کے پانی سے جو ہے نا وہ. جی. وقع کہ وہ بیمار ہے. جی. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ. حتى وقع. نعم. نعم. ثم توضأ يعني وقع في المرض وغير ذلك. نعم. وقع ووقع. نعم. أو وجع. نعم. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ مسح فرمایا، ہاتھ پھیرا. نعم. ودعا لي اور بالبركة. میرے لیے برکت کی دعا فرمائی. نعم. ثم توضأ فشربت من وضوئه. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی، جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا، وہ پیا. نعم. ثم قمت خلف ظهره. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک کے پیچھے کھڑا ہو گیا. ظہر. نعم. فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. تو میں نے خاتم نبوت، خاتم و خاتم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خاتم النبیین تھے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اور اگر بمانے مہر پڑے ہوئے تو تب بھی یہ ہے کہ
نہ کوئی نکلے گا نہ داخل ہو سکے گا، تب بھی وہ آخری ہے، تب بھی نہ نکلے گا کوئی اور نہ جی، جیسے آپ سے نے مثال دی تھی کہ ویسے نبوت کی کہ وہ پورا مکمل تھا، صرف ایک جگہ اینٹ کی باقی تھی، اب وہ مکمل ہو گیا آپ وسلم کی وجہ سے نہ باب من مضمض واستنشق اور من مثل ذر الحجلہ تھی، یہ جو ہے نا اس کا کبوتروں کا، یہ کبوتری کا انڈا دیکھا ہے؟ ہاں، اٹھاتے تو نہیں، کھاتے تو نہیں، ہمارے یہاں بہت ہے، میرے گھر کے جو ہے نا ایک دو چار کھڑکیاں ہیں، چاروں میں انڈے دیتے ہیں، لیکن وہاں جرمانہ پڑ جاتا ہے وہاں، اس لیے کہ من دخلہ کان، حتیٰ کہ اتنا ہے کبوتر بیٹھ کے دانا کھا رہے ہیں اور آپ دوسرے یوں کیا ڈرایا، فرمایا اس میں بھی گناہ ہوگا، اس میں بھی ان کو جو ہے نا ڈرانا کا بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن انڈوں کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے نا۔ تو یہ کبوتری کا یا پہلے جو ہے نا ایک جو ہے نا اب تو نہیں رہا، تو یہ شاہجہاں واجہ ہوتی تھی تو ڈولیاں بناتے تھے، ڈولی پہ اٹھاتے تھے، نہیں جانتے تھے چھوڑ دیں جی، اس پہ بھی وہ ایک گانٹ لگاتے تھے جی ہاں نعم۔ باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، اور اس حدیث سے پہلے بعض نسخوں میں باب ہے، لیکن یہ میرے پاس نہیں ہے نا، یا تو اس کا آخری کا تتمہ ہے یہ جو اب آئے گا جی نا۔ وبه قال حدثنا مسدد تو قال وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی ہے، آخری نبی ہے، آپ کی بات میاں یہی تھا کہ کیا ہے، ما قبل پڑھ لو حافظو، یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا، اس سے ما قبل بھائی بابا تو میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بارك الله فيك فتح الله عليك، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني لكم مصدقا لما ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يأتي من بعد اسمه، تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نہیں، صحابہ کی بھی نشانیاں تورات انجیل میں موجود ہیں، تورات اور انجیل میں حسین عمر کا واضح واقعہ آپ لوگوں نے سنا، تو یہ نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری خاتم اور خاتم اسم فاعل، اور جو ہے نا خاتم کے معنی مہر ہوگی، جو کچھ مہر لگاتے ہیں اندر والا باہر نہیں تو باہر سے اندر نہ جائے، اندر والا باہر نہیں باہر سے جی۔ باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، ہاں، خاتم بمانے وہی آخری، آپ سب نے خود تشریف فرما دی تھی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آگے بتا بھی دیا تھا، فرمایا تھا سیکون من بعدی ثلاثون دجالون کذابون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اب یہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا، اب امیر صاحب آہستہ سے سر ہلاتا ہے، ہاں پوری طرح نہیں ہلاتا، جب سنا دو تو نہیں سناتے۔ میں ایک دفعہ کراچی سے آ رہا تھا اور وہ پنجاب ایکسپریس تھی یا پتہ نہیں خیبر میل تھی، وہ سلیپر ایئر کنڈیشن سلیپر میں 6 سیٹیں، 6 سلیپر، 2 نیچے اور 3 اوپر تھی، تو ایک صاحب اس میں آئے، انہوں نے جب گاڑی کو چلی بات شروع کر، جی آپ کا تعارف؟ اس نے ایک وکیل تھا، اس نے کہا میں بریسٹر ہوں، اور سر آپ کون ہیں؟ اس نے جب میری باری آئی میں نے کہا میں کسان ہوں، اس میں کوئی جھوٹ ہی نہیں، خود ٹریکٹر چلاتا ہوں، خود ہل چلاتا ہوں، میں نے کہا میں کسان ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں۔ پھر اس نے سب سے ایڈریس لیے، ایڈریس لینے کے بعد اس نے اپنی بات شروع کی، اب مجھے پتا چلا یہ تو لے رہا ہے، خیر
اب جب مجھ سے اس نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، میں نے کہا یار میری رائے میں تو دیہاتی آدمی ہوں، یہ مسئلہ جو ہے باقی سینا مسیح علیہ السلام کی وہ بھی لے آتے ہیں، اور میں نے کہا یہ تو علماء کرام کا ہے، میں تو دیہاتی ہوں، میں تو یہ بتا کہ مرزا صاحب شریف انسان بھی تھے اور سلیم العقل بھی تھے. کیا کہا؟ میں نے کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ گڑ کھانے کا عادی تھا، ایک اس کی جیب میں گڑ کا ڈھیلا ہوتا تھا اور دوسرا وہ ڈھیلا مٹی کا ہوتا تھا جس سے استنجا کرتا تھا، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کبھی وہ استنجے والا ڈھیلا منہ میں ڈال دیتا تھا اور گڑ والے سے استنجا کرتا تھا. اس کی کتاب موجود ہے. آئے ہے اللہ کروڑ آرام کرے مرزا جانباز مرزا کو، میرا بہت ہی پیارا دوست ہے، اللہ کروڑ آرام کرے. پڑھ لو اس کے لیے بھی 3 دفعہ. اللہ الرحمن الرحیم. جانباز مرزا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ محمدی پاکٹ بک، مجھے اب بھی یاد ہے، میں پھر ڈھونڈتا رہا مجھے نہیں ملی. ابتدا میں وہ بڑی ابتدا میں کتاب تھی ختم نبوت کے بارے میں. تو میں نے کہا آپ کو یہ بتا وہ سلیم العقل تھا کہ ڈھیلے سے وہ استنجا کرتا تھا اور گوڑ سے جو ہے نا گوڑ سے استنجا کرتا تھا، ڈھیلا کھاتا تھا. دوسرا میں نے اس سے کہا کہ ان کے ہاں لکھا ہوا ہے اس کا سالن جو ہے وہ شراب کے پانی میں پکتا تھا. ایک دفعہ وہ سفر کر رہا تھا تو ریل گاڑی کے گارڈ جو ہوتے ہیں نا، گارڈ کہتے ہیں جھنڈی والا، اس نے کھا لیا. تو اس کو اتنی گرمی ہوئی کہ وہ گاڑی اگلے اس جنکشن پہ کسی اور کو دیکھ کے خود گھر بھاگ گیا. اور پھر اب یہ کیونکہ چل رہا ہے، اب اس لیے میں تیسری بات نہیں کرتا کہ وہ جو دبانے والی تھی وہ ٹانگیں عورتوں سے دبواتا تھا. خیر اس نے عورت نے بھی کہا کہ یہ تیسری ٹانگ کہاں سے آ گئی. تو میں نے کہا کہ یار وہ جو باقی علمی بات ہے میں تو ہوں دیہاتی، میرا تو کام ہے نہیں. مجھے یہ بتا کہ وہ سلیم العقل بھی تھا، شریف انسان بھی تھا. تمہاری کتابوں سے میں نے کہا یہ ثابت تم کر لو. اس پہ وہ بیچارہ پھر غصے میں آ گیا، جو کہ میں بھی غصے میں آ گیا. میں نے پھر ان سے کہا غیر پارلیمانی غیر شرافت بات میں نے کہا یار تم کو جو اس نے گالیاں نکالی ہیں، میں دہراتا ہوں گالیاں وہ کہ جن لوگوں بلکہ تم کو مانتے کر کے نہیں مانتا، وکیل صاحب ذرا تکڑے ہو گئے. میں نے کہا اس نے تمہیں کتنی گالیاں نکالی ہیں، کہ کیا کیا گالیاں نکالی ہیں، پوچھ لو اس کو. خیر وہ پھر اسٹیشن آیا اور اس کو جو ہے نا وہ نکل کے جو ہے نا وہیں سے بھاگ گیا، جو ہے نا کسی اور جو ہے نا ڈبے میں اس کو انہوں نے دے دیا ہوگا. تو ان سے بحث جو ہے نا وہ علیحدہ ہے. پہلے یہ بھی ہو کہ کیا یہ شریف النفس بھی تھا، یہ سلیم العقل بھی تھا. پتہ نہیں یہ کہاں سے لطیفہ آ گیا. چلو نعم. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة. ایک ہی جو ہے نا چلو سے، چلو بتایا تھا آپ نے، کفہ کا مطلب ایک ہی چلو سے نا. ففعل ذلك 3 فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب مسح الرأس مرة. وبه قال حدثنا سليمان. ترجمے کی ہے ضرورت یا پڑھ چکے ہیں کئی بار جو ہے اب ماشاءاللہ. نعم. باب مسح الرأس مرة. وبه قال حدثنا مسح الرأس مرة. نعم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء وہی عرض کیا ہے کہ پیالہ جو چل جی فتوضأ لهم
فكفاه على يديه فغسلهما ثلاث اس سے پلٹا لیا نا پدی. ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. غرفة إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. نعم. ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه. نعم. فأقبل بيده وأدبر بها ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. نعم. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وقال مسح برأسه مرة. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. میرے تک جب تشریف لائیں حضرت تشریف لے آئیں تو بتا دینا. جی نعم. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. باب وضوء المرأة وضوء الرجل مع امرأته یہی ہے نا. یہ خدرہ ہے نرم کر کے. اس کی غرض یہ ہے کہ عورت کے استعمال شدہ پانی سے عورت کے استعمال شدہ پانی سے مرد وضو کر سکتا ہے. یہ تو اس کے استعمال شدہ پانی میں اس لیے کہ بالٹی سے انہوں نے پانی لے کر اس نے غسل کیا یا وضو کیا، اور چاہے غسل بھی کیا وہ جس حالت میں بھی تھی، حیض سے نکلنے کے لیے غیر ذالک، تو اس سے جو ہے وضو کرنا ہمارے ہاں جائز ہے. ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اگر اس نے ہاتھ ڈال کر پانی نکالا تھا، اب وہ جو بچ گیا ہے اس سے وضو کرنا مکروہ ہے، اس سے وضو کرنا مکروہ ہے. اور جمہور کے ہاں یہ مکروہ نہیں ہے، جمہور کے ہاں. اور ان کے ہاں دلیل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہی حدیث جو ہے کانت الرجال والنساء جو ہے نا مرد اور عورتیں جو ہیں وہ یتوضؤون فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا. جو سیدنا عبداللہ بن عمر، ہاں بھائی میرے ساتھ میاں اینک والے بھائی ذرا میرے ساتھ ذرا چہرہ یوں کر لو، گھما لو، اس کو بھی اٹھا لو. تو وہ جو ہے نا وضو کرتے تھے اکٹھے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يعني من إناء واحد، من إناء. اور اس سے جو ہے وہ باب مناسبت الحدیث بالباب جو ہے وہ ہو جائے. نعم. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا اپنا پانی پہ جو ہے نا وضو کا پانی جو ہے نا بے ہوش شدہ. وہ جو کل آپ نے کل پڑھا تھا غشی جو ہے نا ایک ثقیل ہے خفیف ہے. جی نعم. وہ حواس جس کے ختم ہونا. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض. يعودني میاں مریض کی عیادت یہ سنت ہے، بہت ثواب ملتا ہے. اور خصوصاً جس مریض کا کوئی عیادت کرنے والا بھی نہیں. ایک تو بیچارہ بیمار ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، پھر دوسرا وہ دیکھتا ہے کہ مثلا اگر وہ بڑے حال میں ہے، اس میں کئی جنازے اٹھ گئے، وہ پھر اور سوچتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا بہت بڑا ثواب ہے مریض کی عیادت کرنا، اور اس کو جا کر خوشخبریاں سنانا. بھائی کوئی بات نہیں، اس مریض سے تو ثابت شفا یاب ہو، یہ نہیں کہ اس مرض سے اور بھی مر گئے.
بجائے اس کے کہ اس کو خوشخبری سنائے، کہنے کہ ہاں فلاں اس طرح بیماری کو بھی مر گیا تھا، فلاں بھی مر گیا تھا، نہیں تیار ہوتے۔ تیسرا، بہت کم وقت بیٹھے، مقصود معانست ہے، اس کی تسلی کرنی ہے۔ خصوصاً الحمدللہ ہمارا بعض اوقات وہ روزے کی تشکیل، یہاں تو پتہ نہیں کیا صورت بنے گی میرے اس مہینے کے 6 روزے، کیونکہ چلا 6 روزہ الحمدللہ میرا ناگا نہیں ہوا، تو ہماری تشکیل ہسپتال میں ہوتی تھی، بڑا مزہ آتا، بیچارے پڑے ہوتے تھے، کوئی ان کا رشتے دار نہیں، یہاں کچھ نہیں، اکیلے حاجی صاحب جو ہے آئے تھے، بیمار پڑ گئے، کوئی ہے نہیں، تو وہ وہاں جو ہے نا اتنی وہ بیچارہ پھر تھوڑا سا اگر گفٹ لے جائیں تھوڑی سی ان کی بیماری کے مطابق، تو اس کا دل باغ باغ ہوتا، اتنی دعائیں دیتا ہے، دعائیں نہ بھی دے دعائیں حاصل ہوتی، دعائیں نہ بھی دے دعائیں حاصل ہوتی۔ تو میاں عیادت مریض کی، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ہمیں اس نے ہمارے ابا کو بیماری کی حالت میں پوچھا تھا، میں نہیں پوچھوں گا، اگر نہیں ہمسایہ ہے بیچارہ اور وہ جو ہے نا، تو عیادت جو ہے نا وہ اب لالچ کی ہو گئی۔ میاں عیادت جو ہے نا لوجہ اللہ، الحب للہ، اور عیادت لوجہ اللہ، اس میں بہت بڑا ثواب ہے، اور مریض کو بہت تسلی ہوتی ہے، مریض کو یعودنی نعم، يعودني وأنا مريض لا أعقل. ہاں اتنا بیمار تھا کہ کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا، کچھ سمجھ، حواس معطل تھے، حواس لا عاقل اے لا افہم شیئا، لا افہم کوئی چیز نہیں جی۔ فتوضأ وصب علي من وضوئه. حال ہوا مطابقۃ الحدیث، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے نا اپنے پانی جو وضو کا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی مبارک کو کچھ ڈالا، فعقلت، تو میرے حواس بحال ہو گئے، میرے سمجھنے، دیکھنے، پہچاننے، سمجھنے، دیکھنے، پہچاننے کا جو ہے نا مادہ واپس آ گیا عقل میں، یعنی پہلے یہ تھا کہ نہ پہچان نہ بول کچھ نہیں، لا عقل، اب فعقل تو کہ وہ جو ہے نا مجھے کچھ آرام ہو گیا، میرے حواس باقیہ واپس آ گئے نا۔ فقلت يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، لمن الميراث انما يرثني لمن كلالة. المیراث، میرا ورثہ، میرا میراث کس کو جائے گا؟ میرا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ، یہ پوری جو ہے نا تفصیل ہے، اور اگر ایک آدمی ایسا ہے لا اصول لہ ولا فروع، جس کا اصول بھی کوئی نہیں اور فروع کوئی نہیں، کچھ سمجھے کہ نہیں؟ باپ، دادا، پردادا، گرینڈ فادر، بدل کیا کہتے ہیں، اوپر بھی کچھ نہیں، ہاں، اور ابن ابن الابن ابن الابن جو ہے نا، بنت، بنت البنت، بنت البنت، یہ بھی نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ یستفتونک قل اللہ یفتیکم ان امرؤ لیس لہ، ہاں، تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، انہوں نے جو ہے نا وہی یہ پھر آیت نازل ہوئی تھی لمن المیراث، کہ بھی میرے تو اب وارث ہے نہیں، تو میرا ورثہ کس کے پاس ہے نا۔ انما يرثني كلالة فنزلت آیت آية الفرائض، الفرائض. پھر یہ آیت الفرائض جو ہے نا یہ اتری، یہ ایک مستقل جو ہے نا کیا نام ہے شوق ہے یا علم کا حصول ہے، عرض القرآن، جہاں جہاں قرآن شریف اترا وہاں وہاں جانا، اس شوق میں الحمدللہ یہ فقیر بھی کافی رہا، بلکہ اچھا پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ میں ایک دفعہ جدے سے آ رہا تھا تو ایک قریشی بیجوٹ گاڑی تھی، فرنسی ہوتی تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی پوری طرح ایک ایک قدم جانتا ہے، تو 2 سال میں نے اس کی خدمت کی الحمدللہ۔ عصر کے بعد جاتا تھا، پانی چھڑکاؤ کرتا تھا، حقہ پیتا تھا، کبھی بڑے ہوتے ہیں، اس کی لمبی جو ہے وہ حقے کا پانی بدلاتا تھا، یہ وہ 2 سال کے بعد پھر 2 گدھے کرائے پہ لے کر کے اس کے ساتھ گیا تھا۔ تو ہم جب یہاں پہنچے عصفان کے ساتھ،
جہاں یہ آیت الدین اتری ہے قرآن الغمین، یا یہ لگی راہوں اذا تداینتم بدین لاجل مسمى، یہ جمع اس کا خلیص اور دوسری وادی جو ہے نا، اس وقت نام بھول رکھ گیا ہوں، دوسری پڑھے جو ہے نا، ان دونوں کے درمیان جو ہے نا، ہاں نا، عصفان اور خلیص کے درمیان، عصفان وادی عصفان اور خلیص کے درمیان. تو یہ مستقل اب کتابیں میں لکھی ہوئی ہیں ارج القرآن، تو میاں جا نہیں سکتے، کم از کم پڑھ لو، کم از کم پڑھ لو نا. تو پھر آپ حضرات کو پتہ ہے بھائی کتنی سفری ہیں، کتنی حضری ہیں، کتنی لیلی ہیں، کتنی نہاری ہیں. ہاں نہیں چل رہا آپ کا دماغ اس طرح بھی. چلو باب الغسل والوضوء في المخزب والقدح والخشب والحجارة. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير پھر سمع. مخزب یہ ایک برتن ہوتا تھا، اور برتن ہوتا ہے. اب تو یہ نل ول لگ گئے نا، اب یہ چیزیں سمجھنے کی جو ہے نا، ابریق کا سمجھ جو ہے نا، ابھی ابریق تو ہے کچھ، لوٹا تو ابھی چل رہا ہے. ہاں تو یہ چیزیں جو ہے نا، وہ مخزب یہ برتن ہوتا تھا جس میں کپڑے دھوتے تھے. اور بعض لوگوں نے کیا ہے، جو حائضہ عورت جو ہے اپنے کپڑے جس میں دھوتی تھی اور اس کو پھر صاف کرتی تھی، اس میں پھر صاف کرتی تھی. جی. اور قدح جو ہے نا، یہ بھی لکڑی کے بھی ہوتے تھے، پتل کے بھی ہوتے تھے، پتھر کے بھی ہوتے تھے. نہ والخشب والحجارة. ہاں پتھر کے بھی اور لکڑی کے بھی، پتھر کے بھی لکڑی کے بھی. نہ وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار الى حضرت الصلاة کہ اس کا وقت آ گیا، وقت داخل ہوا. نعم. فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم جو فأتي اپنے گھر کے قریب تھا تو اپنے گھر میں وضو کے لیے چلا گیا. نعم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخزب من حجارة فيه ماء. بمخزب، وہی برتن تھا، پتھر کا تھا، وہی تھال کہہ سکتے ہیں آپ. تھال یہ مٹی، پکی ہوئی مٹی سے، یہ جو جسے کمہار بناتے ہیں اس سے بھی ہوتے تھے. جیسے پہلے کھانے پکانے کی سب جو ہے نا، یہ مٹی والے برتن کے ہوتے نا. تو وہ جو ہے نا من حجارۃ فیہ ماء. جی. فصغر المخزب ان يبسط فيه كفه. وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کف مبارک وہ جو ہے کیا نام ہے کھل نہیں سکتا تھا. کھل یہ کھلا ہوا ہے، یہ یوں داخل ہونا تھا اور کھلا ہوا ہاتھ نہیں. جی جی. فتوضأ القوم كلهم. سبحان اللہ. قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة. تقریباً 80 سے زیادہ آدمی تھے. اور اس میں معجزہ تھا، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ روسی پڑھ پانی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کے انگلی مبارک سے چشموں کی طرح پانی جاری، چشموں کی طرح. بسم اللہ. نعم. جی بھائی. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے نا وہ منہ میں جو ہے نا دوران کیا ہوا پانی
دیکھیے ذرا ہاں چلو آدھا باقی باقی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ عالم اللهم